بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون سبق محمد حضرت تعالیٰ نے امام مولا کی بارگاہ ہے، رات کا یہ حصہ اور موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن ایک بات امام کا یہ کرم ہوا کہ گرمی ختم ہوئی اور موسم سازگوار ہو گیا، کول ہو گیا۔ میں 40 یا 50 منٹ تقریر کروں گا بس، اور ایک کمپلیٹ میسیج دے کے جاؤں گا، ایک پیغام دے کے جاؤں گا۔ جو مجھے جانتا ہے، جو سنا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس موسم میں رات کا یہ حصہ مسلسل صبح سے مختلف ذاکرین علماء کو سن رہے تھے، دور دور سے تشریف لائے۔ مقصد مجلس یہ نہیں ہے دوستوں کہ صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے فرش اعضاء پہ بیٹھو، بلکہ مقصد مجلس یہ ہے کہ جب تم آؤ فرش اعضاء پر تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ You have to learn something۔ میں نے جس آیت مبارک سے اپنے مجلس کا آغاز کیا، یہ وہ آیت کا جز ہے کہ قد افلح المومنون۔ یہ پہلی مرتبہ قرآن نازل ہونے سے پہلے 12 سال پہلے مکے میں یہ آیت پڑھی گئی۔ اس وقت کہ جب میرا مولا رسول کی آغوش میں آیا اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی کچھ سناؤ، تو امام علی نے توریت و انجیل و زبور کی تلاوت کی، پھر کہا کہ قرآن سناؤ۔ تو علی نے قرآن سناؤ جب کہا تو پورے 114 سوروں میں علی نے ایک ایسے سورے کو پک کیا، ایسے سورے کو چوز کیا کہ جو سورہ مومنون ہے اس کی پہلی آیت کا جز پڑھا۔ دنیا میں آتے ہی جو اعلان کیا امام علی نے، وہ کیا کیا کہ قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا۔ آتے ہی اعلان کر دیا کہ نجات تمہارے لیے ہے، علی والوں کے لیے نجات۔ یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ نجات صرف مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے۔ میری ٹاپک ہے کہ واٹ ٹو ٹیک فرام امام علی's بارگاہ، کیا لے کے جانا ہم امام علی کی بارگاہ سے یہ 4 دن، یہ میری ٹاپک ہے۔ آپ نے مختلف علماء ذاکرین کو سنا، میری مجلس پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ 50 منٹ میں بتاؤں گا کہ کیا لے کے جانا اور کیا علی کو دے کے جانا۔ یہاں پہ کوئی ہالیڈے کے لیے ہم نہیں آئے، کوئی چھٹی کے لیے نہیں آئے گے۔ اپنے اپنے وطن میں بچوں کو اسکول کی چھٹیاں ہیں تو چلو جاتے ہیں جوگی پورا امام علی کی بارگاہ میں 4 دن رہتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ نہیں، ہم ہالیڈے کے لیے نہیں آئے۔ ہالیڈے کے لیے آنا تھا تو کہیں اور جانا تھا۔ یہاں جب تم آئے تو خالی ہاتھ آئے سب، ہزاروں دعائیں تمہارے ذہن میں ہوں گی کہ میں علی کے پاس جا کے یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا۔ آج 3 دن سے آپ لوگ یہاں ہیں، کتنی دعائیں پوری ہوئی، کتنی حاجات پوری ہوئی؟ علی کے بارگاہ سے خالی ہاتھ آئے تھے، جانا خالی ہاتھ نہیں۔ اپنی جھولی کو بھر کے جاؤ، لے کے جاؤ، ٹیک سم تھنگ اینڈ گو، ادروائز فائدہ کیا ہے؟ 4 دن سے ہونا تو کیا لے کے کیا جا رہے؟ امام علی کو دیا کیا؟ کچھ نہیں۔ کوئی تو تحفہ لائے ہوگے، کوئی تو گفٹ لائے ہوگے۔ جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو؟ جب کسی کی بارگاہ میں جاتے ہو، کسی محسن کے پاس جاتے ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی اپنی حیثیت کے تحت کچھ تو لے کے جاتے۔ کیا لے کر آیا؟ کچھ نہیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور آئے ہو جب کچھ نہیں دے رہے تو لے کے کیا جانے والے ہو؟ اگر کچھ دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک، علی کی عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ میں 3 یا 4 چیزیں بتاتا ہوں۔
کہ امام علی کے آج ابھی اسٹل چانس ہے، کل کا ایک دن ہے، آج کی رات اور کل کا دن. میں پورے یوتھ کو بول رہا، جو کچھ سن رہا مجھے، ہندوستان کے مختلف شہروں سے آپ آئے، میں چاہتا کہ پورے یوتھ کو ایک کمپلیٹ میسج پہنچے. ٹاپک ہے کہ واٹ ٹو ٹیک فرام امام علی بارگاہ، درگاہ عالیہ میں سے لے کے کیا جانا، واٹ ٹو ٹیک، کیا لے کے جانا. پہلی چیز یقین کو لو، اپنے یقین کو اسٹرانگ کرو، بلیف کو. اگر یقین آ جائے گا تو تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے، جو تم بولو گے وہ ہوگا. دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھو گے. اس لیے کہ علی کی محبت یہی ہے. ولایت علی کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. جس کے پاس ولایت علی تھی وہ ایسے تھے کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کے راستے دیکھ رہے تھے. یہ مت سمجھو کہ امام علی کی بارگاہ سے کچھ نہیں لو. سب سے پہلی چیز یقین کو لو، بلیف کو، اپنے یقین کو ڈیولپ کرو. اور یقین صرف اور صرف امام علی کے چاہنے والوں پہ آ سکتا اور کسی کے پاس نہیں. میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا آپ کو. یقین کیا ہے، بلیف کیا، غور سے سنو. ایک کمپلیٹ میسیج ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ میسیج کہ آپ کو کرنا کیا ہے. یقین کیا چیز ہے. اگر یقین آ جائے تو سمجھو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. یقین آ جائے تو سمجھو تمہاری ساری عبادتیں قبول ہوگی. رات بھر تم عبادت کرو اور یقینی نہیں ہو، رات بھر تم علی کی بارگاہ میں ہو اور یقینی نہیں ہو کہ علی دے سکتے یا نہیں دے سکتے. یہ ذہن سے نکال دو، دینے والا صرف یہ ہے اور کوئی نہیں. تو اب یقین کی دو چیزیں بتاؤں گا. یقین کی پہلی چیز 60 ہجری 60 ہجری وہی واقعہ کربلا نہیں ہوا. غور سے سننا ہے، کمپلیٹ میسیج. یقین کیا ہے، واقعہ کربلا بھی نہیں ہوا. 60 ہجری ابن زیاد کوفے کا گورنر بنتا ہے، اور جیسے ہی وہ گورنر بنا اس نے لوگوں کو شیعہ نے حیدر کرار کو پکڑنا شروع کیا. 3,500 آدمی اس کی جیل میں چلے گئے، جس میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا، جناب ہانی چلے گئے، جناب فضا کے چاروں بیٹے اور ابراہیم ابن مالک اشتر، بڑے بڑے مولا کے چاہنے والے جو کوفے میں تھے، کربلا سے پہلے سب گرفتار ہوئے اور وہ لوگ جیل میں چلے گئے. جب جیل بھی اس کی اتنی خطرناک، انگلش کا جو ورڈ ہے ایسا، تو بالکل یہاں پہ جیل تھی نیچے 20 فیٹ نیچے زمین کے وہ جیل جہاں پورے امام علی کے چاہنے والے نیچے. آخر میں اس نے میسم تمار پہ ہاتھ ڈالا. پلیز غور سے سنیں کہ یقین کیا ہے. میسم تمار کے اوپر ہاتھ ڈالا. میسم کی ایج ہے 65-70 ایئرس اور یہ ظالم ہے 40 سال کا. میسم کو زنجیروں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. 3,000 آدمی ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے ہوئے، یہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا. میسم سامنے آئے تو ابن زیاد نے اسے سر اٹھا کے دیکھ کے کہا کہ میسم اب حکومت یہاں میری ہے، اب یہاں علی نہیں کرنا، علی نہیں کرنا، حکومت میری ہے ورنہ تمہیں ختم کر دوں گا. زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم سر کو اٹھاتا ہے، دربار پہ نگاہ ڈالتا ہے، ڈال کر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن میں پیدا علی کرنے ہوا. تکلف سے نہیں سننا، میں یقین بتا رہا، بلیف بتا رہا. غور سے سن، ایک کمپلیٹ میسیج. کہا کہ میں پیدا علی کرنے ہوا ہوں. بس ایک بات ہو رہی تھی، ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ دربار میں وہ قیدی کو لے کر آؤ. دربار میں قیدی پیش کیا گیا، وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور اس کی ہائٹ ہوگی 6'2", بڑے ٹال، کافی طویل اور بڑے بڑے براڈ شولڈرز، خوبصورت حسین بال، لیکن بالوں پہ جیل لگا ہوا نہیں تھا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، جیل میں لگا ہوا نہیں تھا، بڑے ہینڈسم بن کے وہ آیا سامنے. بالکل میسم سامنے آیا، میسم کے بازو آ کے کھڑا، زنجیروں میں جکڑا آیا. میسم نے اسے سر اٹھا کے دیکھا، غور سے دیکھ کے پورے دربار میں سکتا ہے. ایسا دیکھ کے کہا کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو. تھوڑا بیدار ہو کے سنو. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، میں یقین بتا رہا آپ کو، یقین. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، 60 ہجری کا واقعہ.
میثم نے مختار کو دیکھ کر کہا کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ جیسے ہی کہا ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا یہ میرا قاتل ہے قیدی۔ حکم دیا کہ فوراً اس کو سر کو ختم کر دے۔ جلاد خنجر لے کر آگے بڑھا، جلاد خنجر یہاں رکھتا ہے میثم کے، مختار کے۔ مختار نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میثم اب کیا کہتے ہیں؟ میثم نے اسی سٹائل سے کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ اب آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ ابن زیاد کا کیا حشر ہوگا۔ دیکھیں ایک بات بولو، میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے۔ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، میں گلف میں رہتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں وہ کنگڈم ہے، ٹھیک ہے؟ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، آپ جو چاہے جس کو چاہے بولو، لیکن جہاں جہاں بادشاہت ہے نا، وہاں پہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اگر وہاں کے بادشاہ کے خلاف پورے گلف میں آپ ایک جملہ بولیں گے، آپ کو پکڑیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے۔ آسان بات نہیں، ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا۔ میثم کا جرت دیکھے، یقین دیکھے۔ اس نے کہا کہ مختار کو دیکھ کے کہا مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسی وقت، رائٹ ناؤ، انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا ہوں، کہ رائٹ ناؤ، اسی وقت مختار کے گلے کو خم کر دو۔ خنجر لے کر یہاں پرکھ دیا، گلے پہ خنجر ہے، یقین بتا رہا میں، یقین امام علی کی بارگاہ سے یقین لینا، یہاں رکھ دیا خنجر۔ اب صرف چند لمحے ہیں، فیو سیکنڈز، زندگی اور موت کی۔ اب ایسے موقع پر مختار نے پلٹ کر میثم کو دیکھا، دیکھ کے کہا اب کیا کہتے ہو؟ یہ ایسا لمحہ تھا کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائے۔ پتہ نہیں کیا سنا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ ایسے موقع پر غور سے سنا، میثم کا جواب سننا، جب گلے پہ خنجر آ گیا، اب صرف چلنے والا ہے۔ مختار نے ایسا پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے کہا میثم اب کیا کہتے ہو؟ میثم کا یقین معراج پہ چلا گیا، پلٹ کے زور سے کہتے ہیں بآواز بلند کہ مختار اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے۔ یقین دیکھو، اس نے کہا جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا۔ بس یہ کہنا تھا، بس یہ کہنا تھا۔ دروازے کے اوپر یزید کا قاصد آیا، پوسٹ مین۔ اس نے پکار دے گا ابن زیاد، خط لکھنے سے قتل کا حکم دینے سے پہلے خط پڑھ لے۔ تو بات خنجر ایسی ہے، غور سے سننا، خنجر ایسی ہے، یزید کا قاصد خط لے کر آیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے خط لیا، لفافے کو چاک کیا۔ اب مجلس کے بعد کوئی یہ نہ پوچھے کہ اس زمانے میں لفافہ تھا یا نہیں تھا، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے لفافے کو چاک کیا، خط نکالا، یزید کا خط نکالا۔ جیسے خط نکالا، میثم زنجیروں میں۔ میثم نے ایسا دیکھا ابن زیاد کو، دیکھ کے کہا ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے یقین۔ کہ میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے جس کی سفارش کو میں رد نہیں کر سکتا، مختار جس حالت میں ہے رہا کر دے۔ عزیزو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں ایک بات، اگر یہ قاصد 5 منٹ دیر سے آتا تو کیا ہوتا؟ میثم جھوٹا ثابت ہوتا، ٹریفک میں پھنس جاتا جیسا آج میں پھنس گیا۔ 5 منٹ لیٹ آتا، چانس تھا کہ 5 منٹ دیر سے آتا تو میثم جھوٹا ثابت ہوتا۔ اگر 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میثم کا یقین لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کیا ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اب یہ وہی کرے کہ جو وقت کا مالک ہو۔ اب پتا چلا کہ علی وقت کا مالک ہے، تو دوستو یہ یقین کو پیدا کرو۔ جب تک یہ یقین نہیں آگا، اگر امام علی کا کوئی جملہ، کوئی ارشاد، کوئی سینگ تمہارے سامنے ہو، تمہارے درگاہ عالیہ میں آئے ہو، امام کے
کے روزے کی شبی کو پکڑ کے مانگ رہے تو تمہارے پاس وہ یقین ہونا، بلیو ہونا کہ تمہاری زبان سے جملے نکلے اور جملے پورے ہوئے. کیا سمجھ رہے آپ؟ ایک اور یقین کی بات بتاؤں، ایک اور یقین کا واقعہ بتاؤں. یہ دو واقعے سے پھر نتیجہ نکالوں گا کہ یقین کیا ہے، یقین آتا کیسے. میں چاہتا جتنے اسٹوڈنٹس یوتھ مجھے سن رہا، تمہاری لائف میں چینج آنا، ایک ریولوشن آنا تمہاری زندگی میں. 4 دن اگر تم درگاہ عالیہ میں ہو، 4 دن تم اگر جوگی پورے میں آئے ہو، اپنے اپنے شہر سے، اپنے اپنے وطن سے، تو 4 دن میں اپنی لائف کو تم ایسے بدلو کہ جب تم یہاں سے جاؤ، جب واپس جاؤ اپنے اپنے شہر میں، تو لوگ تم کو دیکھ کے بولے کہ تمہارے اخلاق کتنے اچھے ہو گئے، تمہارا طریقہ کتنا اچھا ہو گیا، بات چیت کا طریقہ، تمہارے اخلاق، تمہارا کیریکٹر. تو تم بتاؤ کہ تم علی سے مل کے آئے. You have to change your life. یہ پریکٹس نہیں ہے کہ ہر سال درگاہ عالیہ آؤ، ہر سال چلے جاؤ، ہر سال نجف اشرف جاؤ اور ویسے واپس آؤ. نو، شیعہ وہ نہیں ہے. شیعہ ایسے آگے بڑھنا. جب سلمان آئے تھے مولا علی کے پاس، رسول کے ہاتھ میں جب بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، تو سلمان 10 درجے کے ایمان پہ نہیں تھا. ہر روز اتنا بڑھتا رہا کہ چند سالوں میں ملیت کی منزل پہ پہنچ گیا. تو you have to do something. یہ کیا ہے؟ ہر سال آ رہے، ہر سال جا رہے، کچھ نہیں، لائف میں کوئی چینج نہیں آ رہا، کوئی چینج نہیں آ رہا. تو then what is the use؟ کیا فائدہ؟ امام علی کو بدنام مت کرو کہ مولا کے پاس آ کے خالی ہاتھ جا رہے. مولا علی کے دروازے سے بڑا کوئی دروازہ ہے؟ امام علی کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے کہ تمہاری زندگی میں بدلاؤ؟ کہ کیا چیز تم نے علی کی محبت میں چھوڑی ہے؟ میوزک چھوڑ دی؟ یہ مت بولو. ڈونٹ سے دس، رائٹ؟ میں جب میوزک پہ بولوں گا تو یہ مت بولو کہ میں میوزک کیسے چھوڑوں گا. اب وہ یہاں 4 دن چھوڑ دی، لیکن واپس وطن جا کر سننا تو ہے. اگر علی کی محبت میں میوزک نہیں چھوڑی تو پھر محبت ہی کیا؟ میں کیا بول رہا؟ کیا فائدہ ہے محبت کا؟ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا. حجاب یہاں تو سب حجاب میں ہے، لیکن بیک ہوم جب وطن جانا، علی سے وعدہ کر کے جو مولا آپ کو پسند نہیں ہے نا بے حجابی، تو آج کے بعد سے میں آپ کو یہ تحفہ دینے آئی ہوں کہ آج کے بعد سے میں حجاب کروں گی پوری زندگی. پھر دیکھو علی دیتا کیا ہے. خاموشی سے سنا. دوسری چیز یقین کی بتاتا، یقین کیا ہے؟ یہ واقعہ دامت الصاخبہ کتاب ہے. دامت الصاخبہ کتاب سے واقعہ پڑھا، بحرین سے کتاب چھپی، بڑا مشہور واقعہ. میں نے بھی بہت جگہ پڑھا، یوٹیوب پہ ہے میرے مجلسوں میں، لیکن میں دوسرے طریقے سے پڑھا، صرف اس لیے کہ میرا یوتھ جو درگاہ عالیہ میں مجھے سن رہا، ان کو میں کمپلیٹ میسیج دے رہا کہ یقین اگر تمہارے پاس آج کی رات آ جائے تو تم یقین کرو کہ تم جاؤ گے امام کی بارگاہ میں، آج ہی کی رات میں تمہاری تقدیر بھی بدلے، آج ہی کی رات میں تمہاری ڈیسٹینی بدلے. یہ مت سمجھو کہ تقدیر یہاں نہیں بدلتی. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یوں نہیں کہا. تقدیر کو بدلنا انہی کا کام ہے. تو اب سنو، دامت الصاخبہ کتاب بحرین سے چھپی، عربی کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ کراچی میں ہوا. یہ کتاب انڈیا میں بھی اویلیبل ہے. 2nd والیوم سے میں یہ واقعہ پڑھا. عراق کا شہر بصرہ، وہاں کا یہ واقعہ. غور سے سننا، یقین کیا ہے، پلیز غور سے سننا. بصرے کا واقعہ. آج بصرہ عراق کا جو شہر ہے، سٹی، پورٹ سٹی ہے، آئل سٹی ہے بصرہ، کویت سے بالکل قریب ہے. بصرے میں آج 80% شیعہ ہے. 80% پورے شہر میں 80% شیعہ. اس زمانے میں 5 to 10% شیعہ تھے. تمام لوگ دشمنان اہل بیت تھے. اور بنی عباس کی حکومت تھی، گورنر بنی عباس کا. اس کے پاس لوگ گئے اور لوگوں نے جا کے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں. غور سے سنو،
ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں چاروں خلیفہ کی فضیلت کے اوپر، چاروں خلیفوں کی فضیلت کے اوپر ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے گورنر نے فوراً پلٹ کے کہا چاروں میں تو علی بھی ہے۔ دشمن کو بھی معلوم تھا فضائل کس کے زیادہ ہے، دشمن کو بھی جانتا تھا وہ کہ حق کس کے ساتھ ہے، فضائل کس، ڈر گیا کہ اس میں تو علی بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تو بڑے سمارٹ ہیں۔ کبھی علی کے سامنے اپنے آپ کو اوور سمارٹ مت سمجھو، اوور سمارٹ دنیا میں کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، سمجھو گے تو ذلیل ہی ہوگے۔ کہا نہیں ہم تو جو شیعہ عالم آئے گا چوتھے نمبر پہ بالکل آخری میں ان کو موقع دیں گے، اور ہوا ویسے۔ صبح سے 40-50 ہزار آدمی بیٹھا ہوا اور صبح سے تینوں خلیفاؤں کی فضیلتیں بیان کی گئی، بالکل غور سے سنو۔ بالکل جب سورج ڈوبنے لگا تو اس وقت شیعہ عالم کو بلایا، شیعہ عالم مائک پہ آیا، ممبر پہ آیا، اور پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ اب سننا ہے کہ چوتھے خلیفہ کی فضیلت کیا بیان کرتا ہے۔ شیعہ عالم آیا، غور سے سنو، شیعہ عالم آیا، اس نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا سیدھے ہاتھ کی طرف، پوری مینجمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، انتظامیہ، ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے وقت ہی نہیں دیا، میں کیا پڑھوں گا، سورج ڈوب رہا، نماز کا وقت ہوگا سب چلے جائیں گے، میں کیا پڑھوں گا۔ تو نیچے مجمع میں سے آواز آئی کہ جو کچھ وقت ملا اس میں سنا دو۔ انہوں نے ایسا دیکھا، پھر پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے وقت ہی نہیں دیا۔ پھر نیچے سے مجمع چیخا کہ جو وقت ملا سنا دو، کیوں نہیں سنا دو؟ پھر یہ پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ میں ایک بات بولوں، شیعہ ہمیشہ ذہین ہوتا، شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا، شیعہ انٹیلیجنٹ ہوتا، سٹوپڈ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ باب المدینۃ العلم سے وابستہ اور سٹوپیڈیٹی کا ساتھ نہیں۔ تیسری مرتبہ مجمع نے کہا پھکار کے کہ جو کچھ وقت ملا سنا دو ورنہ سورج ڈوبے گا، لوگ نماز پڑھ لیں گے۔ پھر پڑھتے چوتھی مرتبہ، پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ۔ جیسے ہی چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا، پورا مجمع ایک آواز ہو کر چیخ کے کہنے لگا کہ کیوں وقت کو ضائع کرتے ہو، سناؤ جو کچھ وقت ہے اس میں سنا دو ورنہ سورج ڈوب جائے گا، لوگ نماز کو چلے جائیں گے۔ جیسے پورے مجمع نے کہا سورج ڈوب جائے گا، یہ پلٹے سورج کی طرف اور پلٹ کے کہا ڈوبے گا کیسے؟
میں آپ کو تو بولتا نہیں آپ سب مومن ہیں، میں بولوں سورج کو ٹھہر جا، وہ تو اور جلدی ڈوب جائے گا. میں کیا بول رہا ہوں؟ آج کا شیعہ بولے کہ ٹھہر جا، وہ تو اور تیز چلے. کیوں؟ زبان میں اثر ہی نہیں، زبان میں اثر ہی نہیں. پھر ڈوبے چلے گا کیسا؟ اس مرد مومن سے عبداللہ ابن علی سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس اتنی طاقت آئی کیسے؟ اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا. نہیں، ارے بولے یار، علی نے سورج کو پلٹایا نا، سب یہ بول رہے نا، لیکن میں بولتا کہ علی نے سورج کو نہیں پلٹایا. گھبرا گئے. علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، سب یہ بول رہے سورج کو پلٹایا. علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، ابو تراب نے تراب کو پلٹایا. سائنس کیا بول رہی؟ سورج اپنے مقام پہ، زمین ہے جو گھوم رہی اس کے اطراف میں، تو یہ وہی کر سکتا جو زمین کا باپ ہو. علی نے زمین کو ایسا کیا، کرنا تھا سورج جو ہے سامنے آیا. ابو تراب نے تراب کو پلٹایا، سورج کو نہیں پلٹایا. سورج تو اپنے مقام پہ تھا، وہ تو ٹھہرا ہوا ہے. زمین گشت کر رہی اس سورج کے سامنے، زمین آگے بڑھ گئی تھی جو مغرب ہوگی، علی نے پلٹا دیا پیچھے. اب اس بند عبداللہ ابن علی سے پوچھا گیا کہ یار یہ بتاؤ تمہارے زبان میں اتنا اثر کیسے آیا، اتنا یقین کیسے آیا، اتنا یقین تمہارے پاس آیا کیسے، اور تمہاری زبان میں اتنا اثر کیسے؟ اب سنیں ان کی ماں سے پہلے پوچھا ہے، ماں سے، کہ تمہارا بیٹے نے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا، کیا کیا تم نے اس بیٹے کے ساتھ؟ اب یہ میرا میسیج تمام میری ماں بہنوں کے لیے ہے کہ جن کی گودوں میں بچے، ان لڑکیوں کی کہ جن کی شادی ہونے والی ہے. امام علی کی بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں جمع ہیں. ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ اتنا اثر تمہارے بیٹے میں آیا کیسے؟ تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ جب سے یہ میرے شکم میں آیا، پہلے جو میری لائف تھی، جب سے میرے شکم میں آیا میں نے ایک دانہ بھی رزق حرام کا زبان پہ نہیں رکھا، نہ ایک خطرہ پانی کا رزق حرام کا زبان پہ رکھا. یہ کمپلیٹ میسیج ان عورتوں کو کہ اگر تم اپنی اولاد کو علی والا بنانا چاہتے تو اس لیے کہ امام علی سے پوچھا گیا کہ تربیت اولاد کب ہونی چاہیے، جب بچہ 4 سال کا ہو، 2 سال کا ہو. علی نے کہا نہیں. پوچھا 1 سال کا جب بچہ ہو، جب ماں فکر کرے تربیت اولاد کا نہیں. پھر پوچھا پھر کب کرے مولا؟ 1 سال نہیں. جب بچہ پیدا ہو تو کہا نہیں. پھر راوی نے کہا مولا پھر کب سے سوچیں گے تربیت اولاد، ہاؤ ٹو براٹ اپ اور کڈس، ریس کیسے کرے، بچوں کی تربیت کیسے دے، کب سے شروع کرے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں 1 سال کا نہیں. کہا جب پیدا ہو تو کہا نہیں. تو کہا جب شکم میں آئے، پیٹ میں آئے، اس وقت سوچے. علی نے کہا نہیں. تو سارا مجمع گھبرا گیا، کہنے لگا مولا پھر کب؟ اولاد کی تربیت کے بارے میں سوچے کب؟ تو امام علی نے کہا کہ جب تم رشتہ بھیجو، چیک کرو کہ وہ لڑکی دیندار ہے. اس لیے کہ پھر راوی نے پوچھا مولا کس لڑکی سے شادی کرنا؟ ہزاروں عورتیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ وائس ورسا ہے، سیم چیز لڑکوں کے لیے بھی ہے. لڑکی پوچھے کہ کس لڑکے سے شادی کرنا، امام علی سے پوچھا گیا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا. تو علی نے کہا 2 چیزوں کو کبھی لڑکی میں مت دیکھو. 2 چیزوں کو مت دیکھو، 2 چیزوں کو دیکھنا ہمیشہ. جب بھی تم رشتہ بھیجو گے تو تم چیک کرنا کہ اس لڑکی میں یہ 2 چیزیں ہیں یا نہیں. یہ چیک کرنا، یہ 2 چیزوں کو مت دیکھو اور 2 چیزوں کو دیکھو. راوی نے پوچھا مولا وہ کیا چیز دیکھنا لڑکی میں؟ تو کہا 2 چیزوں کو کبھی نہیں دیکھنا، وہ ایک ہے حسن اور ایک ہے پیسہ. لڑکی میں کبھی حسن مت دیکھو، بیوٹی مت دیکھو اور پیسہ مت دیکھو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے تو اسے شادی مت کرو، اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے مرد کی. خود کالا پیلا کیسا بھی ہو، بیوی خوبصورت ہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ what are you.
don't see yourself, what are you? اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تم کیا لڑکی خوبصورت ہو. امام علی کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو کبھی مت دیکھو, لڑکی کے حسن کو مت دیکھو, پیسے کو مت دیکھو. آج ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ آج ہمارا دوستو, آپ تو جوگی پورا میں, آپ یو پی سے انڈیا سے آئے نا, میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں الحمدللہ. اب الحمدللہ کوئی جگہ دنیا میں خالی بھی نہیں ہے کہ جہاں جا کے مولا کا ذکر نہیں کرو, میں تو ہر جگہ دیکھتا ہوں. آج لڑکے کا, مرد کا, باپ کا, لڑکے کے باپ کا, اس کی ماں کا نیچر کیا, فکر کیا ہے؟ خوبصورت اور پیسہ. لڑکے کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ مجھے بیوٹیفل گرل چاہیے. بٹ واٹ آر یو, تم کیا ہو بابا؟ رنگین ہی ہے تمہارا تو. اس کے بعد پیسہ چاہیے. کیوں پیسہ چاہیے؟ امام علی بول رہے کہ پیسہ مت دیکھو لڑکی میں. پوچھا دیکھے کیا؟ تو کہا تقویٰ دیکھو, نسلی طہارت دیکھو. اگر اس لیے کہ علی امام المتقین ہے, تقوی والوں کا امام ہے. علی ان کا امام نہیں ہے. اور نسلی طہارت دیکھو, نسلی طہارت ہوگی ہماری محبت آئے گی. دو چیزوں کو مت دیکھو, دو چیزوں کو دیکھو. میں پوری مجلسی اسی پہ پڑھ دوں بات کو, میں یہاں روک رہا ہوں. تو ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو پہلی چیز اس نے یہ بتائی کہ میں نے کبھی رزق حلال رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا. تو اب آپ انصاف سے بولو, آج ہم یہ چیز کو دیکھتے ہیں, جب ماں کے شکم میں بچہ آتا یہ ماں سوچتی. اس کے بعد ان کی ماں نے کہا کہ 4 مہینے سے ولادت تک میں روزانہ 3 عمل کر رہی تھی, اور میرا بیٹا آج وہی 3 عمل اب تک کر رہا. 35-40 سال کا سن تھا ان کا, عبداللہ ابن علی کا. کہ جب سے ہوش سنبھالا میں 3 عمل میں روز کرتا ہوں. وہ 3 عمل آپ کو دے رہا آج. یہ 3 چیزیں تم کرو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسا. تم یقین کرو یہ پیسہ ویسا کوئی چیز نہیں ہے. تمہاری تقدیر بدل جائے گی, لائف بدل جائے گی, لائف چینج ہو جائے گی, ڈیسٹینی بدلے گی. تم زمین پہ نہیں, تم ایسا گرو کرو گے کہ لوگ حیرت میں پڑیں گے کہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا. ان کی ماں نے کہا میں نے 3 چیزیں کی. کبھی رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا. میں نے شب نماز نہیں چھوڑی, نماز شب, اور زیارت عاشورہ نہیں چھوڑی. خاموش ہو گئے. نماز شب یقین کو بڑھاتا ہے. میں نے 2 سال پہلے بھی یہاں پہ یہ نماز کے لیے بولا تھا. 2 سال پہلے بھی یہاں بولا تھا. میں چاہتا کہ جتنے لوگ آئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, تو پورے دریائے عالیہ سے جب جاؤ تم یہاں سے تو سب کی زندگی بدلے. کچھ تو لے کے جاؤ امام علی سے. مولا علی کی فیورٹ نماز ہے نماز شب. مولا حسین کی فیورٹ نماز شب. اگر رات میں تم 12, 1, 2 بجے تک یہاں پر ہو, جاؤ حرم میں, جاؤ امام کے روزے میں, 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر پڑھ کے مولا کو تحفہ دو. یہاں پہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ گوسپ کی جگہ نہیں ہے, یہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ہنسی مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ جگہ وہ ہے جتنی دیر تم مولا کے روزے میں ہو, تم یہ سوچو 4 دن سے اگر درگاہ عالیہ میں ہو تو امام علی نے تم کو بلایا ہے یہاں پہ. بلایا ہے نا. لاکھوں کی تعداد میں انڈیا میں شیعہ ہے, سب کو بلایا نہیں بلایا نا, آپ کو بلایا. اٹ مینس مولا تم کو نظر کرم کر رہے, تم کو یہاں بلایا تو کچھ تو دے کے جاؤ. یہ آدمی سے پوچھا کہ تیرے پاس یہ طاقت کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا میں شب نماز نہیں چھوڑتا, اور آنے سے پہلے میں زیارت عاشورہ اپنے گھر کے دروازے پہ پڑھ کے آیا. اگر تم اپنی لائف کو بدلنا, اسٹوڈنٹس کو بول رہا ہوں, تم ایگزامس لکھ رہے یا وارثہ یا عاشورہ, دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھو. تم جس مقصد کے لیے جاؤ گے تمہارا مقصد پورا ہوگا. اس کے بعد اگر تم رزق کے لیے جا رہے, بزنس کے لیے جا رہے, جاب کے لیے جا رہے, کاروبار کرنے جا رہے, جو کام کے لیے جا رہے, گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کر اگر مولا حسین کی تم زیارت پڑھ کے نکلو نا, تو جس مقصد کے لیے جا رہے تو تمہارے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا.
جس کے رزق کا ضامن حسین ہو جائے تو اس کو پریشانی کیا ہے؟ اب دیکھ رہے یہ بات. اس کے بعد اگر کوئی عاشورہ پڑھے 40 دن، آقا خمینی سے پوچھا گیا کہ یہ یقین کیسے آتا، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ نماز شب اور زیارت عاشورہ تمہارا یقین کو ایسا بڑھاتا، ایسا بڑھاتا، ایسا بڑھاتا کہ تم جہاں جاؤ گے وہاں کامیابی ہوگی، جس منزل پہ جاؤ گے کامیابی ہوگی. کیوں کامیابی ہوگی؟ کہ عاشورہ تمہاری شیلڈ ہو جاتی. اور ایک بات بولوں کہ یہ دونوں زیارت حسین ابن علی کی ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ زیارت پڑھ کے نکلے تو موت نہیں آتی، اگر موت بھی آئے تو موت ٹل جائے. کیوں؟ یہ تمہاری زندگی کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا. جس کا ضامن حسین ہو جائے اس کو موت کیسے روک سکتی؟ سروت پڑھے محمد وعلی محمد. دوسری چیز جو مولا علی کو دینا ہے وہ ہے ایثار کا جذبہ، سیکریفائس، قربانی. قربانی کا جذبہ سب سے بڑا جذبہ ہے جو امام علی چاہتے ہیں آپ سے، ہر شیعہ سے. آپ بولیں گے کیسے چاہتے؟ میثم تمار کا حال کیا ہوا؟ ہم میثم سے بڑے شیعہ ہیں، ہم ابو ذر سے بڑے ہیں، ہم سلمان سے بڑے ہیں، ہم کربلا والوں سے بڑے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہماری شیعت اور میثم تمار اور سلمان کی شیعت میں فرق نہیں. سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو. یوتھ کو بول رہا قربانی کے جذبے. یہ قربانی لفظ اتنا ہے، اس میں کئی چیزیں آتی. بھائی بھائی کے لیے، اس کے لیے قربانی، جان کی قربانی نہیں، لیکن سیکریفائس کا جب جذبہ جب شیعہ میں آتا نا تو وہ ویسا شیعہ بنتا جیسا امام علی. اب آپ کو مثال دوں کہ سیکریفائس کیا ہے. ابھی پہلی 2 جنوری کو ایک عظیم پرسنالٹی شیخ نمر کی شہادت ہوئی. جانتے ہیں سب شیخ نمر کو؟ سبھی جانتے ہیں نا. شیخ نمر سعودی عربیہ میں ہینگ کیے گئے، پھانسی دی گئی 2 جنوری کو. لوگوں نے مجھ سے کہا جب ان کی مجلس پڑھ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی شیخ نمر کو حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کی؟ خاموش نہیں بیٹھ جاتے؟ ضرورت ہی کیا تھی؟ دیکھو کیا حشر ہوا. کیا ان کو نہیں معلوم کہ جو ہے پھانسی دے دیں گے حکومت کے خلاف اگر بولو گے؟ خاموش بیٹھنا تھا. تو میں نے کہا آپ تو انڈیا میں اور وہ تو سعودیہ میں، وہ تو وہیں کے باشندے، لیکن کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ 200% معلوم تھا. 200% شیخ نمر کو معلوم تھا کہ حکومت کے خلاف میں آواز بلند کروں گا. سیکریفائس پہ بول رہا، آواز بلند کروں گا تو میرا حشر کیا ہونے والا، میرا کیا حشر ہونے والا. ان کو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود بلند کیا. تو کہا کیوں کیا؟ میں نے کہا اچھا یہ بتا، کیا بی بی زہرا کو، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زہرا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی اور میرا حق نہیں ملے گا؟ نہیں معلوم تھا بیوی کو؟ تو کہا بالکل معلوم تھا. میں نے کہا فاطمہ کو کیا سمجھ رہے؟ راز خدا بندی کا نام فاطمہ ہے. بی بی زہرا کون ہے؟ راز خدا بندی. کیا بیوی کو نہیں معلوم تھا؟ پھر کیوں گئی؟ تو کہا نہیں وہ فدق لینے گئی، باغ کو لینے گئی. میں نے کہا یو آر رانگ، تم غلط سمجھ رہے. بیوی باغ کے لیے نہیں گئی، تم سمجھ لے چند درختوں کے لیے فاطمہ دربار میں گئی. تم سمجھ لے کہ چند کھجور کے جھاڑوں کے لیے بیوی دربار میں گئی. ارے بیوی وہ جھاڑوں کے لیے کیا جائے گی جس کی کنیز گھر بیٹھ کر جنت سے کھانا مانگا لے. وہ بیوی جس کی کنیز گھر بیٹھ کر جنت سے کھانا منگائے وہ جھاڑوں کے لیے نہیں تھی. نو، فاطمہ جھاڑوں کے لیے نہیں گئی، درختوں کے لیے نہیں گئی، بلکہ بیوی گئی تھی کیوں؟ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. جب بیوی کو معلوم تھا تو کیوں گئی؟ صرف ظالم کے آج شیخ نمر نے بھی وہی کیا. معلوم تھا کہ یہ پھانسی ہوگی لیکن دنیا کو پتا چل گیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. دوستوں میں ایک بات بولوں، اگر تم کام کرو گے نا دین کے لیے، سیکریفائس دو گے دین کے لیے، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم اگر سیکریفائس دو گے دین کے لیے، قربانی دے گے تو اس کا نتیجہ دیکھا. 2 جنوری کو ان کو پھانسی دی گئی. 2012 میں شیخ نمر گرفتار ہوئے.
جب 2012 میں شیخ نمر گرفتار ہوئے کتنے لوگوں کو معلوم تھا دنیا میں؟ 20%، 20%۔ جب 2014 میں پھانسی کے اعلان ہوا تو 50% معلوم تھا، لیکن جب 2016 میں پھانسی دی گئی تو دنیا کا کوئی آدمی ایسا ہے کسی شہر کا جو شیخ نمر کو نہیں جانتا؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی میں جا کے پڑھا، ریموٹ ایریاز میں، وہاں بھی شیخ نمر کے خلاف، ان کی شہادت کے خلاف احتجاج ہوا۔ اب میں ایک ہی چیز بولتا، جس دن وہ شہید ہوئے وہ اس دن ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر سب سے ٹاپ پہ چلے گئے تھے، ٹاپ پہ تھے۔ کیوں گئے تھے ٹاپ پہ؟ کام کرنے کا نتیجہ۔ اب میں ایک بات بولوں، جب کوئی دین کے لیے کام کرتا، اسلام کے لیے کام کرتا، امام علی کے لیے کام کرتا، تو اس کا رزلٹ دیکھو۔ آپ سوچو اگر شیخ نمر بھی نارمل طریقے سے زندگی گزار کے مر جاتے تو 1000 آدمی فاتحہ پڑھتے، لیکن جب شیخ نمر کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو پوری دنیا میں 100 ملین شیعہ ہے، 100 ملین میں 80 ملین لوگوں نے صلوات تو ان کے لیے پڑھی ہوگی نا۔ تو اب سوچو 80 ملین صلوات کا تحفہ علی نے دلوایا ان کو۔ سمجھو میری بات؟ کام کرو گے تو یہ نتیجہ ہے، ورنہ اندھیروں میں چلے جاؤ گے اپنے اپنے وطن میں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ آج یہ درگاہ عالیہ یہاں موجود ہے، جس نے یہ درگاہ بنائی اتنا شاندار امام بارگاہ بن گیا، سب لوگ آ رہے۔ کبھی سوچا یہ بات؟ یہ سید راجو، مجھے تو پورا واقعہ نہیں معلوم ہے ان کا، میں ایک بات بول رہا ہوں، سید راجو اور یہ درگاہ پوری جس نے بھی بنائی، پہلی اینٹ لگائی اور یہ اتنا شاندار بن گیا، اس کا اکاؤنٹ آج کھلا ہوا ہے اللہ کے پاس، علی کے پاس۔ لاکھوں لوگ آ رہے، عزاداری کر رہے، آنسو کا پرسہ دے رہے، نماز پڑھ رہے، دعا مانگ رہے، سب کا اجر ان کو مل رہا۔ تو کوئی کام کرو اپنی زندگی میں، ڈم بن کے زندگی مت گزارو۔ اگر خالی بیٹھ کے زندگی گزارو گے نا تو کوئی پوچھے گا نہیں، اگر اس کے بدلے میں تم کوئی کام، تو عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، اگر تم کام کرو گے نا اسلام کے لیے، یہ مت کرو کہ ان کو جا کے بولو ان کو جا کے بولو، سب سے پہلے اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو صحیح کرو۔ ہر عورت ہر مرد اپنے گھر میں اگر صحیح کر لے تو سارا معاشرہ ویسے ہوگا جیسا امام علی چاہتا ہے۔ امام کے لیے دعا کرو، مولا کے پاس جا کے دعا کرو کہ مولا مجھے موقع دو، مولا کہ میں بھی ایسا کوئی کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائے۔ دنیا مت مانگو۔ اور چیز جو آخری بات بول رہا، میرا وقت ہو گیا، آخری بات یہ بول رہا کہ ایک چیز 4 دن سے یہاں پہ ہونا، تو اب مجلس ہو گئی، جشن ہو گیا، مقاصدہ ہو گیا، مسالمہ ہو گیا، سب گھر چلے گئے، اپنے اپنے کیمپس میں، اپنے اپنے رومز میں گئے جا کر۔ اب کل دن بھر ہر مجلس میں تو نہیں بیٹھو گے۔ ایک ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ تم 4 دن یہاں پر ہو تو 4 دن تمہارے اوپر علی کی نگاہ ہے، تو کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے علی کی ناراضگی ہو۔ یہ چیز یاد رکھو، یہ میرا میسیج تھا۔ یہ جگہ گوسپ کی جگہ نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے غیبتیں مت کرو، ایک دوسرے سے جو بات کرو چیک کرو کہ تم بات کیا کر رہے۔ عورتوں کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، لڑکوں کو بول رہا کہ جب بات کرو ایسا مت کرو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، ایسا مت کرو، کوئی بات بھی کرے تو چیک کرو، ایون اگر تم کو فون آئے تو فون پہ بھی کوئی ایسی بات مت کرو کہ جس سے تمہارا ایمان تم سے ناراض ہو جائے۔ زیارت کے آداب ہے، زیارت کا مقصد ہے، میں چاہتا کہ جتنے آئے وہ زیارت ایسی کرو کہ تم جب جاؤ تو تمہاری جھولیاں بھری ہوئی ہو، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ بس آپ کو معلوم لبیک یا حسین بڑا اچھا نعرہ ہے، بہت اچھا نعرہ۔ لبیک کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟
انہوں نے چھیڑا اس لیے بولا، ورنہ نہیں بولتا تھا۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی آپ اپنی سروس آفر کر رہے ہیں، اپنی خدمت آفر کر رہے ہیں امام کو، مولا حسین کو۔ آپ یہ بول رہے ہیں کہ مولا میں آپ کو آفر کر رہا ہوں، لبیک یا حسین، I'm for you، میں آپ کے لیے۔ بہترین لبیک کیا ہے معلوم؟ تمہاری زبان سے لبیک یا حسین نکلے یا لبیک یا علی نکلے، فوراً امام علی کہے ہاتھوں کو پھیلا کے کہ آ جا میرے۔ آفر تو تم کر رہے، یہ یقین نہیں ہے کہ مولا قبول کر رہے تمہاری سروس یا نہیں قبول کر رہے۔ دعا یہ کرو کہ تمہاری زبان سے لبیک یا حسین بولے اور کربلا سے حسین ہاتھوں کو پھیلا دے، وہ ہے لبیک۔ وہ لبیک اسی وقت ہوگی کہ جب تم حسین کے واجبات پہ عمل کرو گے۔ اسلام کا ایک فریم ہے، اس فریم پہ عمل کرو گے۔ یہاں آ کر واجبات کو نہیں چھوڑنا۔ بس ایک ہی آخری بات بول کے میں مجلس ختم کر رہا، واجبات کو یہاں آ کے نہیں چھوڑنا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جو بھی واجبات یہاں پر ہے تمہارے اوپر جو لازم ہے کرنے کے، وہ واجبات ضرور کرو۔ اور جتنے دن اب کل تک ہو تو زیارت عاشورہ کا تحفہ یا زیارت وارثہ کا تحفہ امام علی کو مجلس کے بعد جا کے دینا، اور یہ بول کے دینا کہ مولا یہ میں زیارت پڑھ رہا اور یہ گفٹ دے رہا، آپ کو میں تحفہ دے رہا مولا، آپ کو نظر کر رہا مولا، آپ کو ہدیہ کر رہا مولا۔ اس زیارت کیوں بول رہا میں کرنے کا؟ اس لیے کہ زیارت وارثہ کیوں بول رہا؟ جا کے پڑھو، چھوٹی زیارت ہے، بچے پڑھ سکتے، اور سب کے پاس سمارٹ فونز ہے، سمارٹ فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو۔ اگر یاد نہیں ہے زیارت.org پہ جاؤ، ڈاؤن لوڈ کرو۔ پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، زیارت لگاؤ، 10 آدمی 10 لڑکے 10 لڑکیاں کھڑے رہ کر وہ زیارت پڑھو، نیت کرو کہ مولا میں یہ زیارت آپ کو ہدیہ کر رہی، میں زیارت نظر کر رہی، مولا اس زیارت کا ثواب آپ مجھے دینا۔ 13 زیارت وارثہ میں آپ کو معلوم ہے 13 مرتبہ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے۔ سلام واجب نہیں ہے دوستو، جواب سلام واجب ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ جب تم کہو گے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین جواب دے گا علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام۔ ابھی میں آیا یا جب پہنچا یہاں پہ 2 سال کے بعد آیا، جب پہنچا تو میں جانتا نہیں، لوگ آئے، لوگوں نے آ کے کہا مولانا السلام علیکم، میں نے کہا علیکہ السلام، لیکن میں نے علیکہ السلام کیسے کہا؟ میں یوں منہ پھیر کے نہیں کہا، ایسا۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم، ایک بچے کہہ رہے تھے مولانا السلام علیکم، تو میں نے یوں منہ پھیر کے نہیں کہا علیکہ السلام، بلکہ میں نے بچے کو دیکھا، دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کے کہا علیکہ السلام۔ اگر میں منہ پھیر کے کہتا تو وہ بچے بولتے کہ یہ مولانا کتنا بد اخلاق ہے۔ ارے یار، وہ بولتے ہیں کہ کتنا بد اخلاق ہے، آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں، لیکن جیسے ہی کوئی سلام کرتا آپ فوراً اس کو دیکھ کے مسکراتے، اسمائل دیتے، کہتے علیکہ السلام، رائٹ؟ حسین مرکز ہے اخلاق، علی مرکز ہے اخلاق، سینٹر پوائنٹ ہے اخلاق کے۔ اگر تم نے یہاں سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وارثہ اس لیے بول رہا کہ وارثہ میں 13 مرتبہ تم سلام کرتے ہو، سلام علیکم یا وارثہ آدم و صفوت اللہ سے، سلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے تک، 13 ٹائمز تم حسین سے کانٹیکٹ میں آتے۔ آپ سوچو 13 مرتبہ حسین پلٹ کے تم کو دیکھے، علیکہ السلام علیکہ السلام کہے۔ حسین اگر ایک دفعہ دیکھ لے تو زندگی بدل جائے۔ ایک دفعہ دیکھ لے میرا مولا حسین کی زندگی بدل جائے۔ 13 ٹائمز دیکھیں گے، جا کے پڑھو گے نا، پڑھنے کے بارے میں مت بولو، پڑھیں گے لکھیں گے نہیں۔ میں آپ کے اچھے کے لیے بول رہا، اپنے لیے نہیں بول رہا۔ میں تو فوراً جا رہا، I'm traveling، آیا اور I'm going، میں تو فوراً جا رہا، لیکن میں چاہتا کہ جب اتنی محنت سے تم آئے ہو نا تو کم از کم ایک دفعہ نگاہ حسین تمہارے اوپر پڑ جائے۔ ایک دفعہ حسین کی نگاہ، دوستو یہ نگاہ اللہ کی نگاہ ہے۔ ایک دفعہ اگر حسین مسکرا کے دیکھے تو ڈیسٹینی بدل جائے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی، جو کچھ لے کر آئے نا سب ختم ہو جائے۔
گروپس میں بنا کے جاؤ اور جا کر آج امام علی کو تحفہ دو، اور کل تک ہو تو روز کل صبح میں بھی دینا. You start your day with زیارت امام حسین and then you see the result in your life. اس کا فیصلہ دیکھو. بس حسین اس کریم 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 کا نام ہے دوستو. ایک دفعہ دیکھ لے تو کہاں سے کہاں پڑ گیا. پتہ نا کتنا کریم ہے. دنیا میں آیا، چند لمحے چند گھنٹے گزرے، ہزاروں سال پرانا مریض آیا، آ کے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ لایا ہوں فطرس کو، ذرا پلیز آپ دعا کر دیں حسین کے نام پہ. جبرائیل نے پلیز نہیں کہا، وہ تو میں کہہ رہا نہیں، تو کہا پلیز آپ دعا کر دیں حسین کے نام پہ. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایسا کرو کہ فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر دیں. گئے مس کیا. رسول نے مس کرنے کو کیوں کہا جھولے سے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین کی باڈی سے مس کرو، حسین کے جسم سے مس کرو؟ اگر جسم سے مس کرو کہتے تو دنیا یہ کہتی، رسول کی نگاہ میں قیامت تک کے حالات تھے، دنیا یہ کہتی کہ جو بھی شفا ہے معصوم کے جسم سے ہے، تو پھر یہ درگاہ عالیہ میں آنے کا مقصد نہیں ہوتا. درگاہ عالیہ میں آنے کا مقصد نہیں ہوتا. رسول نے کہا کہ حسین کے جھولے سے مس کرو. رسول نے بتایا جو چیزیں ان معصومین سے نسبت رکھتی ہیں اس میں شفا ہے.